بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امہاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں جنین کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں اجنتن کا معنی بیان کرتے ہوئے ہم نے عرض کیا تھا کہ جیم، نون اور نون اس کے بنیادی حروف ہیں۔ مختلف الفاظ کے ہم نے معانی بیان کیے تھے۔ لفظ جنت کا معنی بھی بیان کر دیا تھا، لفظ مجنون اور جنون کا معنی بیان کیا تھا۔ اب آتے ہیں اسی لفظ اجنتن کی طرف۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اجنتن جمع ہے اور اس کا واحد ہے جنین۔ جنین اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ابھی شکم مادر میں ہو۔ تو اب جیم، نون اور نون کے معانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے واضح ہو گیا کہ جنین کو کیوں جنین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ چھپا ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی دنیا میں متولد نہیں ہوا ہوتا۔ اس شکم مادر میں چھپا ہونے کی وجہ سے اس بچے کو عربی زبان میں جنین کہا جاتا ہے۔ پس وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم لوگ جنین تھے، جنین تھے یعنی اپنی ماؤں کے شکم میں تھے، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، تمہیں بہتر جانتا ہے۔ اگلا لفظ ہے فی۔ فی کا معنی ہے میں۔ مثلا اگر ہم نے کہنا ہو کہ کوئی چیز، مثلا فلان شخص اپنے گھر میں ہے، زید اپنے گھر میں ہے، مثلا تم کیا کہیں گے؟ زید فی بیتہ، زید فی یعنی میں، اپنے گھر میں ہے۔ فی کے بعد اگلا لفظ ہے بطون۔ بطون بھی جمع ہے اور اس کا واحد ہے بطن۔ با، طا جسے ہم اردو میں توئے کہتے ہیں، اور نون۔ با، طا اور نون اس کے بنیادی حروف ہیں۔ اس لفظ کے دقیق معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ البطن، اس کا اصل معنی ہے شکم، پیٹ۔ پیٹ جسے ہم اردو زبان میں پیٹ کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے کا کیا کہا جاتا ہے؟ بطن۔ با پر بھی زبر ہے اور طا، توئے پر بھی زبر ہے، اور اس کی جمع ہے بطون۔ فی بطون امہاتکم، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، یعنی ماؤں کے شکم میں تھے۔ بطون جمع ہے کس کی؟ بطن کی۔ اس لفظ کی ایک اور شکل ہے، وہ ہے البطن، جس میں طا پر زبر نہیں ہے۔ اگر زبر ہو طا پر تو اس کا معنی ہوگا پیٹ، لیکن اگر زبر نہ ہو بلکہ ساکن ہو، البطن، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی نیچے کی جہت، نیچے کی جہت، اور اسی لیے باطن سے لفظ باطن ہے۔ باطن کی ضد کیا ہے؟ ظاہر۔ ظاہر یعنی کسی چیز کا اوپر والا دکھائی دینے والا حصہ، اور باطن کسی چیز کا نیچے والا حصہ جو دکھائی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر انسان کپڑا پہنتا ہے تو کپڑے کا جو ظاہری حصہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ظاہر، اور جو اس کپڑے کا اندر والا حصہ ہوتا ہے دوسری طرف، اسے کہتے ہیں باطن۔
इसी से तशबीह देते हुए किसी भी मामले की अंदरूनी बात को, अंदरूनी नुक्ते को, किसी मामले के अंदरून को उसका बतन या उसका बातिन कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं कुरान करीम का एक ज़ाहिर है और एक कुरान करीम का बातिन है। कुरान मजीद का एक ज़ाहिर है और कुरान मजीद का एक बातिन है। इस बातिन से भी मुराद अंदरूनी और गहरे मानी है। एक तो कुरान का ज़ाहिर है कि जो भी कुरान पढ़ता है, सादा अरबी जानता हो या तर्जुमा पढ़ता है तो उसको ज़ाहिर कुरान समझ में आ जाता है। लेकिन वो लोग कि जो कुरान में गौर व फिक्र करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तदब्बुर करना जिसे कुरान में कहा जाता है, तो उनको और गहरी बातें पता चलती हैं। या कुरान को समझने के लिए रसूलुल्लाह और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सही और मुस्तनद और मोतबर फरामीन उनकी तरफ रुजू करते हैं तो कुरान मजीद के और गहरे मानी उन पर खुलते हैं। इसे कहा जाता है बातिन। लेकिन बातिन से बाज़ लोग क्या करते हैं, बातिन का नाम लेकर उल्टी सीधी बातें कुरान मजीद के बारे में करना शुरू हो जाते हैं और बजाय हिदायत के लोगों को गुमराह करना शुरू हो जाते हैं। तो वो अगरचे कह रहे होते हैं ये बातिन है, लेकिन वो बातिन होता नहीं है बल्कि गुमराही होती है। तो लिहाजा इंसान को मसलन इस मामले में होशियार रहना चाहिए कि जो ज़ाहिरी माना है कुरान का, ऐसा नहीं है कि बातिन में से उसके उलट कुछ माना निकल आए। कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, तो उससे हमें ख़बरदार रहना चाहिए। बस क्या अर्ज़ किया, बातिन से क्या मुराद है, किसी मामले का अंदरून। जब हम उसकी गहराई में जाते हैं, उसकी तह में जाते हैं, तो जो चीज़ें हमें पता चलती हैं जो ज़ाहिर में नज़र नहीं आ रही थी, उनको कहा जाता है बातिन। बस वो तुम्हें उस वक्त से जानता है जब उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और जब तुम जनीन की सूरत में थे, फ़ी बुतून उम्महातिकुम, अपनी माँओं के शिकम में। उम्महातिकुम का माना इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।